آپ کو مثلا بچے کو، جوان کو اپنا کوئی مثلا کوئی کام ہے، کوئی اپنا انٹرسٹ ہے، والدہ نے اس کو بولا کہ بیٹا جاؤ جا کر فلانی چیز لے آؤ، گھر میں ضرورت ہے مثلا، نہیں ابھی نہیں جا رہا میں، ابھی چلا جاؤں گا، ابھی مطلب ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے. اور اگر ابھی اسے کسی دوست کی فون آ جائے اور اس کے انٹرسٹ کی چیز کوئی ہو رہی ہو کہ وہ کرنی ہے، تو فوراً وہ بغیر بتائے، اور رات کا ٹائم نکل جائے گا، تو آپ پوچھیں گے بھائی ادھر بھی تو ضرورت تھی، وہ جو ضرورت گھر والدہ نے کہی وہ بھی تو ضرورت تھی، اور یہ جو تم خود اٹھ کے چلے گا، یہ اپنا انٹرسٹ کس میں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہے. بعض اوقات ہم سے، میں ایسا باپ ہوتے ہوئے بچہ مجھ سے بولتا ہے کہ بابا یہ چیز کی ضرورت ہے، میں دھیان ہی نہیں دیتا، بچہ بیٹا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بعد میں کریں گے، بہانہ کر دیتا ہوں کوئی نہ کوئی. لیکن وہیں جو میری اپنی کوئی ضرورت ہو، رات کو 3 بجے بھی چلا جاؤں گا میں، کیونکہ میں اس ضرورت کو اہمیت نہیں دے رہا. تو یہاں ہم سب کو اپنی ضرورت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. کیا ہم سب کو امام کی ضرورت ہے؟ اگر ہے، مسترب ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس ہونے تک کا جو سفر ہے وہ طے کر رہا ہوں. مہمان بلانا چاہتا ہوں میں امام کو اپنے گھر پہ، مہمان ہر کوئی بلانا چاہے گا، کون منع کرے گا؟ ابھی میں کہوں میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، وہ آپ منع کریں گے؟ نہیں، بولیں گے مول صاحب آپ ہماری آنکھیں، آپ کا گھر ہے، آپ جب دل چاہیں آئیں. بولے ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، مولا کے نوکروں کے بھی نوکر نہیں ہے شاید، لیکن اگر امام کے لیے بولیں گے مولا کے لیے گھر سجا رہے ہیں تو کوئی بولے گا نہیں ہے. لیکن کیا گھر ریڈی ہے؟ کیا گھر تیار ہے؟ اور گھر در و دیوار سے تیار نہیں ہوتا، گھر افراد سے بنتا ہے. افراد ہیں امام کے لیے، امام کے ساتھ تیار ہونے کے لیے اذان بنتا. رات قدار انسان گریہ کرے، الاجل کی دعائیں کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ تڑپتا رہے، اور پھر امام تک پہنچے. ایک عالم دین نجف کے، انہوں نے بڑی مشکل سے کہیں سے عمل ڈھونڈا کہ جس سے امام سے ملاقات کیوں کرنی تھی ان کو کچھ سوالات تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سوالات کے جواب میں، وہ تشنگی تھی، علم کی تشنگی تھی، عالم تھے. کو نجف سے کہتے ہیں باہر جا کر انہوں نے بہرحال ایک کوئی اثار بنا کر وہ دو عمل کرتے رہے. امام آ گئے. امام نے بولا کہ کیا کام ہے؟ اب ان کو ذہن میں نہیں ہے کہ مطلب امام آ جائیں گے، تو کہہ رہے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے، آپ جائیں. تو امام نے 1-2 دفعہ پوچھا تو امام نے بولا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں کہ سوال نہیں ہے. جتنی دیر میں اس کو احساس ہوا امام آگے جا چکے تھے. یہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کیا. وہ پیچھے امام کے، امام آگے، جتنا تیز چلے امام اور دور ہو جائیں، جتنا تیز چلے. جاتے جاتے کوئی وادی سی تھی، کوئی نخلستان سا تھا، دیکھا ایک دروازہ ہے، امام نے کھولا، امام اندر چلے گئے، یہ بھی پیچھے چلے گئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے. کہا اچھا رک جائیں. پھر دروازہ کھولا، دیکھا جا کہ امام تشریف فرما ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، امام بیٹھے ہوئے. اب جب یہ اندر گئے انہوں نے امام کو سلام کیا اور بھول گئے. امام کو دیکھ کر، ارے امام ہے، وہ خوش قسمت تھے بہرحال امام کو دیکھا. امام کو دیکھ کر بھول گئے سوال کیا کرنے تھے، بھول گئے. امام سے التماس دعا کی اور دعا کی درخواست کی اور باہر آ گئے. باہر جیسے ہی آئے تو ایک دم یاد آیا مجھے تو امام سے سوال پوچھنے تھے. پھر دوبارہ دروازے کو دق الباب کیا، دیکھا وہ شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے. کہا امام تو نہیں ہے. کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ابھی تو امام تھے. تو وہ شخص تھا، وہ کہنے لگا آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے جھوٹ کا الزام میرے پہ لگایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں ابھی اندر سے آیا ہوں. کہا مگر ابھی نہیں ہے، اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے امام. ہاں لیکن ایک امام کا شاگرد ہے، اگر سوال پوچھنے ہیں کو پوچھنا ہے تو آ جاؤ. وہ اندر گئے تو دیکھا اندر
سید ابو الحسن اصفہانی جو اپنے زمانے کے مراجع تھے نجف میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دے دی، یہ مطمئن ہو گئے. اب یہ واپس آئے تو نجف آتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ واقعاً سید ابو الحسن اصفہانی، یعنی وہ اس مقام پہ ہیں کہ وہ امام کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اب یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے نا شیطان کا، کہ مطلب ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ اتنا بڑا وہ ہے، سب کچھ ہے. ابھی یہ سوچ رہے تھے تو انہوں نے بولا چلتے ہیں سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر چلتے ہیں. جیسے ہی گئے دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو سید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ آئے گا اس کے لیے دروازہ کھول دینا. وہ آیا، انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کیا دیکھا سید اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے، قرآن کھولا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے نہیں کیا. اذان محترم، اگر انسان اب سید ابو الحسن اصفہانی کی شخصیت واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ان کے جوانی سے لے کر کے کیسے وہ اپنے امام سے متصل ہوئے. صرف اس پورے واقعے کا ایک چیز پیش کرنی ہے، اس لیے میں نے واقعہ پیش کیا. ان کو شروع سے یہ تھا کہ جب وہ اصفہان کے قریب گاؤں میں رہتے تھے، وہ اس لیے طالب علم بنے تھے کہ انہوں نے کہا مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی. جبکہ ان کے والد صاحب آئے ایک دفعہ ان کی حالت دیکھ کر ان کو لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اس غربت فقر کے عالم میں رہنا قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. یہ تڑپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سامنے شخص کو مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، ہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے کا شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے اندر اس قابلیت کو پیدا کرے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائے کہ جہاں اسے استعمال کیا جائے. تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس اضطراب کو سمجھتے ہیں؟ یوں دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں بہرحال معرفت امام پہ بحث تھوڑی اور بڑھے گی، گفتگو صفات پہ، القاب پہ، امام پر جائے گی، لیکن پہلے ریڈی تو ہوں، کیونکہ میں صرف آپ کو یہاں ڈیٹا فلوٹ کرنے نہیں آیا کہ مطلب میں آپ کو ڈیٹا دیتا جاؤں. اول تو میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے بھی نہیں، میں تو ویسے ہی کٹ پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آ کے، کاپی کٹ اور پیسٹ. باقی تو خداوند متعال جو ہے وہ ہر کسی کو پیغام دیتا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہم چیزیں لے لیں، نہیں، ہم آمادہ تو ہوں، ریڈی تو ہوں ہم.